بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے ناظرین حضرات، آپ سب کو ہمارا پیار بھرا سلام۔ میں آپ کا بھائی عاطف میاں قادری، علماء غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار پھر سے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ جو ٹاپک میں نے اس پچھلی ویڈیو میں چھیڑا تھا بے برکتی کا، وہ میری ویڈیو اس پہ آنے والی تھی، لیکن بچوں نے بہت زیادہ کمنٹ کرے اور ریکویسٹ کری کہ پیپر چل رہے ہیں، پیپر پہ حضرت کوئی ویڈیو دیجیے، تو انشاءاللہ میں نے ویڈیو پہلے وہ دی۔ اب اگر جس نے میری پہلے والی ویڈیو نہ دیکھی ہو، وہ چینل پہ جا کے میری ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ کاروبار میں بندش کے نام سے اس کا لنک ہے، آپ دیکھ لیں، اس کے بعد اس کو دیکھ لیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، کاروبار کی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب میں آ رہی ہوں بے برکتی ہمارے گھر میں داخل کیسے ہوتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی اگر کوئی وجہ بے برکتی کی گھر میں ہے تو وہ ہے آپس میں نا اتفاقی۔ یہ سمجھ لیں آپ پہلے۔ اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، میں ایسی گدی پہ بیٹھا ہوں، دن بھر میرے پاس اسی طرح کے کیس بھی آتے ہیں کہ بیوی سے لڑائی، ماں باپ سے لڑائی، بھائی بھائیوں میں لڑائی، یعنی کہ محبت نام کی چیز ہمارے سینوں سے بالکل دور ہوتی چلی جا رہی۔ اسی لیے آج ہم پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا ہمارے آباء و اجداد، آپ غور کریے، آپ کے باپ، والد، دادا، ان کے دادا کتنی محبت سے رہا کرتے تھے۔ اس وقت میں انسان کے پاس اتنا ذریعہ معاش نہیں ہوا کرتا تھا، پھر بھی وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ دیکھیے میرے بھائی، پیسہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن زندگی میں سکون کا ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ نے مثلاً طور پہ 500 روپے کمائے، اور یہ میری بہنوں سے بھی میری گزارش ہے، یہ ان کی بھی کمی ہے، اگر شوہر دن بھر کا تھکا آ رہا آتا ہے اور اگر وہ 500 روپے کماتا ہے یا 200 کماتا ہے، 300 کماتا ہے اور وہ ان کے ہاتھ میں رکھتا ہے، تو وہ بھی بڑی نکھر بکھر کرتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی بے برکتی کی وجہ ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھیں، اگر شوہر 100 روپے لائے، 200 روپے لائے، تو اس کو پیار سے لیں اور اللہ کے نام سے بسم اللہ کر کے شروع کیجئے۔ انشاءاللہ اس میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں پائیں گی۔ اور دوسری وجہ، سب سے بڑی جو بے برکتی کی وجہ ہے، کھانے کے اندر عیب کو نکالنا۔ یہ خاص طور سے میں آدمیوں کے لیے جو ہے بھیج رہا ہوں میسج، کہ ان کے اندر یہ حرکتیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ کھانا آپ کھانے بیٹھیں تو اس وقت اس کی برائی بالکل مت کیجیے۔ رزق کی برائی کرنا بالکل بھی منع ہے، یہ سمجھ لیے، بالکل منع ہے۔ اگر آپ اس کی برائی کریں گے تو بے برکتی چالو ہو جائے گی۔ تیسری چیز، ہمارے گھر میں ناپاکی تو ایسی ہو گئی ہے کہ بالکل عام۔ چوتھی چیز، دیکھیے چوتھی چیز کیا ہے، ہم ایک وقت تھا کہ لوگ مہمانوں کا انتظار کرتے تھے، اپنے پراؤ کو فون کر کے، فون کا زمانہ نہیں تھا، خط بھیجتے تھے، رشتہ داروں کو یاد کرتے تھے، بلاتے تھے، ان کے گھر پہ جاتے تھے، اور جب رشتہ دار آتے تھے تو زبردستی روکا کرتے تھے۔ آج کا دور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب دروازے کے اندر مہمان داخل ہوتا تو ہمارے متھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وعدہ ہے، جو مہمان آتا وہ اپنی قسمت کا لے کے آتا۔ دیکھیے، انسان صرف انسان ہے، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انسان تو ایک بہانہ ہے، خدا دیتا ہے۔ کیا پتہ آپ کے یہاں دال بننے والی تھی اور مہمان آ گئے، آپ نے مرغے کا انتظام کرا، تو مہمان کے صدقے سے آپ نے بھی تو کھایا۔ اس لیے مہمانوں کو دیکھ کے جو متھے پہ بل پڑتے ہیں، اس سے ہی بے برکتی آتی ہے۔ سب سے مین چیز کلیش، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ایک ماحول محبت کا تیار کریے۔ اگر کوئی میاں بیوی میں لڑائی ہے، اس کو آپ بالکل اپنے جھگڑے کو سولو کیجئے اور ایک دوسرے کے ہو کر کے رہیے۔ اگر ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو ماں باپ سے معافی مانگیے۔ گھر میں محبت کا ایک ایسا سلسلہ قائم کریں کہ آنے والی نسلیں، بھائی اب بچے آپ کے بھی ہیں، آپ کے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، جس ماحول میں آپ رہیں گے اسی ماحول میں دیکھتے دیکھتے آپ کے بچے بھی وہی ماحول اختیار کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک ورد و وظائف کا سلسلہ میں نے جاری کرا، انشاءاللہ میں اس سے بھی بتاؤں گا کیا کریں آپ، جو آپ کے گھر میں خیر و برکتیں آئیں۔ سب سے پہلا تو سوال ہے نماز کا۔ دیکھیے سیدھی یہ بات، نماز تو کہیں سے کہیں تک کسی کو پر معاف نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نماز چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے رزق جو ہے وہ ہے عورت کے نصیب سے، ٹھیک۔ یہ دو نصیحت دار باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رزق ہے عورت کے نصیب سے اور اولاد ہے آدمی کے نصیب سے۔ تو کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی غریب ہے، شوہر غریب ہے، اچھا غریب میں کسے کہوں گا، کہ جو بیچارہ ٹھیلا لگا رہا، محنت کر رہا،
کھو کے رکھ رہا, رکشہ چلا رہا, محنت تو کر رہا. اگر اللہ نے اسے مطلب اتنی وسعت نہیں دی, مال و زر نہیں دیا, تو وہ محنت کر رہا, وہ تو غریب ہو سکتا. اب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, خالی لیٹے ہوئے ہیں, کام پہ نہیں جا رہے ہیں. بھئی آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ مرے سے مرا ٹوٹا آدمی بھی 200-300 روپے آرام سے پیدا کر سکتا. اگر آپ اپنی جو ہے ماٹھوگیری میں نہیں جا پا رہے ہیں, یا مطلب آپ جو ہے آلس آپ کے اندر آ گیا, تو یہ آپ کا ٹاپک ہے بھائی, اس میں آپ کسی کو کوئی دوش نہیں دے سکتے. لیکن اگر آپ محنت کر رہے ہیں اور غریب آپ ہیں, تو اللہ نے چاہا ایک دن آپ بڑے آدمی بھی بنیں گے, آپ کے پاس مال و زر بھی آئے گا. ٹھیک, تو اگر میں یہ بتا رہا تھا, اگر شوہر غریب ہے, شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں, یا کام کرنے جاتا ہے, اس کی انکم 300 200 400 500 ہے, گزارا نہیں ہو رہا, تو عورت کو چاہیے کہ اس میں گزارا کرے اور خوش رہے, اور آدمی کو غریبی کی وجہ سے نہ چھوڑے, کیونکہ اس کی رزق کی ذمہ دار صرف عورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب آ جائیے اولاد ہے آدمی کے نصیب سے. اگر کسی بہن کے اولاد نہیں ہے, تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اس عورت کو سراخوں پہ بٹھا کر کے رکھے, کیونکہ وہ اولاد نہیں ہے تو وہ آپ کے نصیب سے نہیں ہے, اس عورت کے نصیب سے نہیں, وہ آپ کے نصیب سے نہیں ہے. سمجھے؟ تو یہ دو باتیں میری دھیان میں رکھیں. رزق عورت کے نصیب سے ہے, تو اگر شوہر غریب ہے تو عورت آدمی کو نہ چھوڑے, اور اولاد جو ہے وہ آدمی کے نصیب سے ہے. اگر کسی بہن کے میرے اولاد نہیں ہے, تو وہ آدمی اسے جو ہے ٹارچر نہ کرے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں انشاءاللہ. پہلے تو نماز قائم کریے. دوسری چیز میری نصیحت ہے کہ محبت قائم کریے. انشاءاللہ جب آپ کے گھر میں محبت قائم ہو جائے گی, تو برکتوں کا سلسلہ اپنے آپ جاری ہو جائے گا. دیکھیے, میں ایک چھوٹی سی آیت آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ مسلسل میری بہنوں کو ہی کرنا ہے, یہ سمجھ لیا آپ. مطلب اس میں شوہر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, یہ صرف عورتوں کو میں بتا رہا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں, پہلے تو آپ کام یہ کریں, 2 لیٹر پانی منگا لیں آپ 7 نلوں کا. 7 نلوں کا پانی چاہیے ہوگا ہمیں, اور الگ الگ نل سے لے سکتی ہیں, باہر والے سرکاری نل سے بھی لے سکتی ہیں. تقریباً 2 لیٹر پانی آپ منگا لیں 7 نلوں کا, اور اس کو چولہے کے اوپر رکھ کر کے اوٹا لیں, خوب بڑھیا کر کے اوٹا لیں. اوٹانے کے بعد اسے کسی ڈبے میں, کسی بوتل میں بھر کے رکھ لیں. ٹھیک, اب کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد, مطلب عشاء کی نماز سے لے کے 8 بجے سے لے کے 11 بجے سے پہلے یہ کام انہیں کرنا ہے. ایک نماز پڑھ لیں. نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا پانی وہ کسی پیالے میں, کسی مٹی کے پیالے میں, کسی شیشے کے پیالے میں رکھ لیں مصلے کے اوپر. اگربتی لگانا ہے 2. ٹھیک ہے, اور اول آخر درود شریف پڑھنا ہے, چاہے 3 بار پڑھ لیں, چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں, چاہے 5 مرتبہ پڑھ لیں. اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد ایک آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, 333 مرتبہ اس کو پڑھنا. وہ سمجھ لیں میں کیا بتا رہا ہوں, لکھ لیں. اللہ احد, اللہ احد مولا الصمد. انشاءاللہ آپ سنیں, اللہ احد مولا الصمد 333 مرتبہ پڑھیں, اور درود شریف پڑھیں. اس پانی کو اوپر دم کریں, اور اس پانی کو ڈھک کر کے پوری رات کے لیے کہیں رکھ دیں. ٹھیک, جب پوری رات کے لیے اس کو رکھ دیں, اور رکھنے کے بعد جب صبح کا وقت آئے تو فجر میں اٹھیں, نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد جھاڑو لگائیں. جھاڑو لگانے کے بعد وہ پانی اپنے پورے گھر میں چھینٹا ماریں. پورے گھر میں تھوڑا تھوڑا چھینٹا ماریں انشاءاللہ, اور محبت قائم کریں. اللہ نے چاہا ایسی برکتیں نازل ہوں گی آپ کے گھر میں کہ آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ رزق مولا کہاں سے دے گا. جتنی بھی جو ہے بلایات, آفایات, شیطان خبیث اگر کوئی گھر میں گھسے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ایسے نکل کے بھاگیں گے, ان کے جلنے کی بو آئے گی آپ کو. کیونکہ میں نے آپ کو وہ وظیفہ بتایا ہے, اچھا یاد رہے کہ یہ عورت, کچھ وقت عورت کا مہینے میں ایسا آتا جس میں نماز وہ نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے, تو اتنے بیچ جو ہے آپ چھوڑ سکتے, اسکپ کر سکتے ہیں اس کو. اور مان لیے ایسی کہ آپ نے 10 دن اس کو پڑھا, 10 دن پڑھنے کے بعد آپ ایسی حالت میں آ گئیں کہ نماز نہیں پڑھ پا رہی ہیں, تو آپ 10 دن سے 5 دن 6 دن 7 دن جب فارغ ہوئیں گی, تو 11واں دن شروع کر دیے. مطلب 10 سے 7 دن آپ نے چھوڑے, تو 18ویں دن اگر آپ چالو کریں گے تو 10 دن آپ کے جڑ جائیں گے. انشاءاللہ اتنا کام کریے, اور گھروں میں محبت قائم کریے, ایک دوسرے کو سمجھیے, پھر آپ دیکھنا برکتیں آئیں گی. اس ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور میں ویڈیو رزق کی تنگی کو اوپر لاؤں گا, اور بہترین آیتیں آپ کو بتاؤں گا. آپ کو جو ہے انشاءاللہ اتنی باتیں میں بتاؤں گا کہ جس سے آپ اپنے زندگی کو
بڑھیا طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محبت قائم کریے بھائی، محبت ہوگی تو سب کچھ ہوگا، اور ہر کام پیار سے آپ کسی سے کچھ بھی کام کرا سکتے ہیں، غصے سے جھوٹ بول کے کوئی کام نہیں کرا سکتے۔ انشاءاللہ جو میرے چینل پہ نئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، اور شیئر کیا کریں بھائی، شیئر کیا کریں۔ یہ ہم نے چینل بنایا ایک صدقہ جاریہ کے لیے، اس میں کوئی مطلب کسی رنگ کی کوئی لالچ والی بات نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے کو بھیجیں گے اور دوسرا اس کو سن کر کے عمل کرے گا، اور اگر اس سے فائدہ پہنچے گا تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔